غزہ ہے۔ جہاں اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک جنگ جاری ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں 2 لاکھ سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جس کے اندر 28% بچے تھے اور 70% سویلینز تھے۔ اس کے اندر عورتیں بھی شامل تھیں، اسکول کے بچے بھی شامل تھے، ہاسپٹلز تک اس کے اندر شامل تھے، اور ایسے بیلسٹک میسائل یوز کیے ہیں اسرائیل نے کہ جس کے ساتھ ایک ہی ٹائم میں 3000+ لوگ بالکل فضا کے اندر تحلیل ہو گئے، ایواپوریٹ ہو گئے۔ ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لوگ گئے کدھر، کسی کو ان لوگوں کی ہڈیاں بھی نہیں ملی۔ 40,000 سے زائد بچے اس وقت فلسطین کے اندر لاوارث ہیں، یتیم ہیں، اور 17,000 ان میں سے ایسے بچے ہیں کہ جن کا ایک وارث بھی نہیں ہے، نہ ان کے ماما زندہ، نہ ان کے چاچا زندہ۔ کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام میں نے دیکھا، اس کے اندر فلسطینی شخص ایک کہہ رہا تھا کہ میری تو اللہ سے 3 ہی تمنائیں، 3 ہی میری اللہ سے خواہشیں ہیں کہ اللہ میری یہ 3 خواہشیں پوری کر دے۔ تو پہلی خواہش اس نے بتائی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے۔ دوسری خواہش اس نے بتائی کہ اللہ جب تم مجھے شہادت کی موت دے تو میری بیوی اور میرے بچوں کو میرے ساتھ شہادت کی موت نصیب کرنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں میرے بیوی اور جو میرے بچے ہیں ان کا کوئی وارث ہی نہ ہو۔ اور تیسری خواہش اس نے یہ کی کہ یا اللہ جب تو مجھے شہادت کی موت عطا کرے تو مجھے، میری بیوی اور میرے بچوں کو کا جسم تک کسی کو نہ ملے، تاکہ کوئی اس کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اگلی ہی صبح اس مجاہد کے گھر پہ بمباری ہوئی، وہ بھی، اس کی بیوی بھی، اس کے بچے بھی، سارے کے سارے شہید ہوئے، اور اللہ نے اس کی تینوں دعائیں قبول کی، اس کا جسم بھی کسی کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ 38 دن ہو گئے ہیں، مسجد اقصی بالکل بند ہے۔ مسجد اقصی کے میناروں پہ اذان کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ 38 دن ہو گئے ہیں، اسرائیلی فوج نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور آج کل یہ جو کہہ رہے تھے کہ سیز فائر ہو گیا ہے اور جنگ رک گئی ہے اور اسرائیل نے سلنڈر کر دیا ہے، 30 مارچ 2026 کو اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا جس کو انہوں نے نام دیا ہے 62/48۔ یہ بل یہ تھا کہ 11,000 سے زیادہ ویسٹ بینک کے فلسطینی جو کہ اسرائیل کے پاس قیدی تھے، ان سب کے سب کو موت کی سزا سنائی جائے گی، اور 90 ڈیز کے اندر ان سب کے سب کو پھانسی دی جائے گی۔ اس 90 ڈیز کے اندر نہ یہ کسی بندے سے مل سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آ سکتا ہے، یہ مکمل طور پہ آئسولیٹڈ رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا لائر بھی ان کے ساتھ آ کے فزیکل نہیں مل سکتا، ویڈیو کال کے تھرو بات وغیرہ ہو سکتی ہے، فزیکل آ کے وہ بھی نہیں مل سکتا۔ اور اس میں سے 1/3 تو ایسے ہیں جن کا ابھی تک ٹرائل ہی نہیں ہوا۔ اور جب یہ بل پاس ہوا تو وزیروں نے چیمپئن کھولی اور اسمبلی کے اندر سیلیبریٹ کیا اس بل کو، اور پھر ان کا جو وزیر ہے بین گریو، اس نے تقریر کی اور اس نے کہا یہی حال ہوگا ان لوگوں کا جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا ریئلٹی چیک تھا آپ کے اور میرے لیے کہ اس وقت غزہ میں ہو کیا رہا ہے۔ حقیقت اس سے کئی زیادہ ہے، مظالم اس سے کئی زیادہ ہیں، ظلم کے انبار جو فلسطین پہ ڈھائے گئے وہ اس سے کئی زیادہ ہیں۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ میں اور آپ چاہ کر بھی فلسطینیوں کے لیے کچھ کر کیوں نہیں سکتے؟ کیا میں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کریں؟ ڈیفینیٹلی میں بھی چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہتے ہیں،
کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس ظلم کو روکا جائے اور طاغوت کو نیست و نابود کیا جائے، لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جیسے ہم کسی ایسی زنجیر کے ساتھ باندھ کے غلام بنائے گئے ہوں جو زنجیر ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، یا شاید ہم اس زنجیر کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے جس زنجیر کے ساتھ ہمیں غلام بنایا گیا ہے۔ ہم شروع سے ایسے نہیں تھے، یہ جو ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور ہم چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سک رہے اور ہم چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہے، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری موجود ہے اور اس کے پیچھے ایک پورا نظام موجود ہے، اور اسی کے پیچھے کسی نے سالوں محنت کر کے ایک پلاننگ طے کی کہ کس طرح ہم مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کو چینج کر سکتے ہیں، کہ کس طرح ہم کلٹیویشن آف پرسیپشن آف مسلم سوسائٹی کر سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے کیا۔ آئیے سمجھتے ہیں۔ کہانی بہت پہلے سے شروع ہوئی، پلاننگ بہت پہلے سے شروع ہوئی، لیکن اس کا عملی نمونہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سے شروع ہو گیا، اور خلافت عثمانیہ کے بعد سے ہی ایک نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا میں متعارف کروایا گیا، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ چینج کر دیا جائے۔ یہ جو مسلم اپنے دین کے ساتھ اتنے اٹیچ ہیں اور جہاد کے نام پہ اپنی جانیں دینے کو فی الفور تیار ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو اس راستے سے ہٹایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف پلاننگ کی اور مختلف ہتھ کنڈے اپنائے۔ اس میں سے کچھ کو میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے جو سب سے خطرناک اور جو سب سے اسٹرانگ چیز تھی وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا تھا۔ آپ کبھی اندازہ کریں ایک ایسی سوسائٹی کا جس کے اندر ہر شخص اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہو، ہر شخص انصاف پسند ہو، ہر شخص ظلم کے آگے کھڑے ہونے والا ہو، ہر شخص باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ تم غلط ہو اور ہم تمہیں نہیں ہونے دیں گے، ہر شخص اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکائے، ہر شخص اسلام کے اصولوں کو اپنائے اور اسلام ہی کے طریقے پہ چلے۔ یہ کوئی امیجنری ورلڈ نہیں ہے۔ انگریزوں کے بر صغیر میں آنے سے پہلے بنگال میں جو تعلیمی شرح تھی وہ 99% تھی، اور یہ سب کے سب مدارس سے فارغ تھے۔ کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ 100 میں سے 99% لوگ جو تھے وہ مدارس سے پڑھے ہوئے تھے، وہ قرآن و حدیث کو جانتے تھے، وہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکتے تھے، وہ اپنا نکاح خود پڑھا سکتے تھے، وہ نمازیں خود پڑھا سکتے تھے، وہ قرآن کے عالم تھے۔ لیکن پھر ہم سے یہ تعلیمی نظام چھین لیا گیا اور ہمیں ایک ایسا تعلیمی نظام دیا گیا جس کے ساتھ وہ ہمیں کنٹرول کر سکے، اور ہم اپنے نظریات کو اور ہم اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں، اور وہی ہوا، وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ پھر ہمیں مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پوری امت جو ایک خلافت عثمانیہ کے سائے تلے تھی، اس کے اتنے ٹکڑے کیے گئے کہ آج 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن اتحاد ان میں بالکل بھی نہیں۔ فلسطین، غزہ پورا کا پورا تباہ ہو گیا، لیکن ان 57 ملکوں میں سے کوئی ایک ملک میں بھی غیرت نہیں تھی کہ وہ اٹھتا اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا کہ تم غلط کر رہے ہو، نہیں کرنے دیں گے، تم باطل ہو، نہیں چلنے دیں گے، تم فرعون ہو، ہم موسیٰ بن کے تمہیں روکیں گے۔ پھر ایک ایسا اکنامک سٹرکچر دنیا کو دیا گیا کہ جس کے نتیجے میں ہر اسلامک ملک کے ہاتھ باندھ دیے گئے،
ہر اسلامک ملک کے اوپر قرضہ آ گیا. کسی کو اکنامکس کے طریقے سے گھیر لیا گیا اور کسی کو دفاعی لحاظ سے گھیر لیا گیا. چاہ کر بھی مسلم امہ کچھ نہیں کر سکی, کوئی جواب نہیں دے سکی. اور وہ جو اتحاد کا پہلو مسلم امہ کے اندر تھا وہ بالکل مسلم امہ سے چھین لیا گیا. ایک اسٹرانگ ڈسٹریکشن مشینز مسلم امہ میں متعارف کروائی گئی. پورن ویڈیوز کو ریلیز کیا گیا, موویز کو ریلیز کیا گیا, فلموں کو ریلیز کیا گیا, ڈراماز کو ریلیز کیا گیا. آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی پاکستان کے جتنے ڈرامے ہیں یہ سارے کے سارے مسلم کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں. کسی طرح بھی یہ مسلم کی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. مٹیریلزم کو لانچ کیا گیا, پوری کی پوری مسلم امہ ڈائیورٹ ہوئی, ڈسٹریکٹ ہوئی. ہر شخص مٹیریلزم کے پیچھے چلا گیا. ہر بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تم نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے اور تم نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے. اور انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہر بچے کو مقصد یہ دیا گیا کہ تم نے مال و دولت اکٹھی کرنی, اور مال و دولت بھی اتنی کہ تم صرف اپنا لائف سرکل گزار سکو اور تمہاری خواہشات ہوں جو کبھی پوری ہی نہ ہو. اتنا تمہیں اپروچ ہی نہیں دیا گیا کہ تم ایک ورلڈ لیول پہ جا کے بزنس کریٹ کر سکو اور پوری کی پوری ورلڈ اکانومی کو کنٹرول کر سکو. یہ اختیار کبھی نہیں دیا گیا اور نہ دیا جائے گا, کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں. اب سوال تو صرف دو رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ پلاننگ کی, اور سیکنڈ ہم اس کا جواب کیسے دیں گے. اتنی اسٹرانگ پلاننگ کہ کئی 100 سالوں پہ مشتمل یہ پلاننگ تھی, جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ 38 دنوں سے بند ہے, فلسطینی شہید کر دیے گئے, ورلڈ وار 3 ہمارے سروں پہ کھڑی ہے, اور مسلمان اب بھی بالکل بے فکر بے غم ہو کے بیٹھے ہیں, اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہیں. اس ٹریک سے نکلنے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی تعلیم کی طرف واپس آنا پڑے گا. ہمیں اپنے اصول جاننے پڑیں گے, ہمیں اپنے قوانین بنانے پڑیں گے, ہم پھر سے اسلام پہ آئیں گے, ہم پھر سے قرآن کا مطالعہ کریں گے, ہم پھر سے ہر شخص کو قرآن کی تعلیم دیں گے. آپ امیجن کریں کہ پاکستان کا یہ 24 کروڑ لوگ سب کے سب قرآن کے عالم اور فاضل ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں اس معاشرے میں کتنا امن ہوگا اور کتنی پازیٹیوٹی ہوگی اس معاشرے کے اندر, اور کس طرح یہ باطل کو اٹھ کے للکاریں گے. ہمیں اپنے اگلی آنے والی نسل کو گولز آف دی لائف دینے ہوں کہ جس میں ان کے تھاٹس بالکل کلیئر ہوں. مٹیریلزم, سوشلزم, نیوڈیٹی, ویسٹرن کلچر, ان سب سے بالکل پاک اور صاف, کہ جو گول ہمیں اسلام نے دیے, جو گول ہمیں رسول اللہ نے دیے.